شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جس سے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ یہ کہانی میرے ساتھ زاہد شیئر کر رہے ہیں کراچی سے۔ زاہد کہتے ہیں میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 13 سال پرانی بات ہے۔ سردیوں کا موسم تھا تو میں پچھلے تقریباً 20 دنوں سے پنجاب اپنے ماموں کے پاس آیا ہوا تھا۔ میرے ماموں پنجاب کے شہر فیصل آباد کے رہنے والے تھے، تو ماموں کے پاس آ کر 20 دن تقریباً میں رہا۔ اس کے بعد مجھے واپس جانا تھا تو میں نے ٹرین سے ٹکٹ بک کروایا۔ رات تقریباً میں 1 بجے کراچی پہنچا، وزیر مینشن کراچی ریلوے اسٹیشن پر، سرکولر اسٹیشن پر۔ وہاں پر جب میں پہنچا تو مجھے کے پی ٹی گیٹ پر جانا تھا۔ میں نے دیکھا وہاں پر مجھے کوئی بھی سواری نظر نہیں آئی۔ اس وقت وہاں پر کے پی ٹی گیٹ پر کوئی پھاٹک بھی نہیں بنا ہوا تھا، تو اکثر ہم لوگ ریلوے لائنز کو ہی کراس کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ کافی دیر میں کھڑا رہا، نہ مجھے کوئی سواری نظر آئی، نہ ہی اتنے زیادہ مسافر تھے۔ ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے جتنے بھی مسافر تھے وہ سب اترتے ساتھ ہی ادھر ادھر ہو گئے، یعنی اپنے اپنے گھروں کی جانب، اپنے اپنے علاقوں کی جانب جا نکلے۔ کچھ مسافر ایسے بھی تھے جو ابھی وہاں پر چائے کی طرف، جہاں پر چائے کا ایک ڈھابا، ایک ہوٹل تھا، اس طرف جانے لگے۔ میں وہاں سے نکلا کہ میں وزیر مینشن لائنز جو ہیں، اولڈ لائنز جو ہیں، وہاں پر اس کو کراس کر کے تو میں آگے چلا جاؤں گا۔ اب وہاں پر جو ہی میں آگے بڑھتا گیا تقریباً مجھے 1:30-2 بج گئے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ پنجاب سے جب میں آیا تھا تو وہاں سے مجھے کافی زیادہ جیسے گھر کے لیے ماموں وغیرہ نے مٹھائیاں اور بھی بہت سی چیزیں دی تھی کھانے پینے کی۔ جو کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ میرے ہاتھ میں ہی تھی۔ میں چپ چاپ ایک پٹری کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، وزیر مینشن اولڈ ریلوے لائن کے ساتھ۔ تبھی مجھے ایک دم سے ایک بچے کے ہنسنے کی آواز آنے لگی، جس طرح سے کوئی بچہ ہنس رہا ہے اور بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا میرے پیچھے آ رہا ہے، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ میں ڈر گیا کہ اتنی رات کوئی بچہ کہاں سے آ گیا ہے۔ اتنے تو مسافر بھی نہیں تھے، جو مسافر تھے وہ تو فوراً ہی چلے گئے تھے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں پھر آگے چلنے لگا۔ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی ہوئی تھی۔ تبھی میں کیا دیکھتا ہوں، اسی پٹری پر میرے سے تھوڑا ہی دور ایک بچہ چلنے لگ گیا۔ بچے کی عمر زیادہ سے زیادہ 8 سال ہوگی، 8-9 سال۔ بچے نے سفید کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ بچہ بڑی تیزی کے ساتھ اس ریلوے لائن پر بھاگ رہا تھا۔ کبھی تیز ہو جاتا، کبھی رک جاتا، کبھی تیز ہو جاتا، کبھی رک جاتا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ بچہ کون ہے۔ میں 1 منٹ کے لیے رک گیا۔ میں یہاں وہاں دیکھنے لگا کہ اس کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں پھر تھوڑا سا آگے بڑھنے لگ گیا اور دل میں آیت کرسی پڑھنے لگ گیا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی جنات کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھا تو ایک دم سے ایسا لگا کہ جس طرح سے وہ بچہ جو ہے جا کے بالکل پٹری کے درمیان میں بیٹھ گیا ہے۔ اتنی سخت سردی کی رات، نہ اس نے کوئی جرسی پہنی ہوئی، نہ ہی کوئی شال لی ہوئی اوپر، اور وہ جا کر بیٹھ گیا۔ پہلے میں اس کو آواز دے کر پوچھنے لگا کہ تم کون ہو اور اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ پھر میں نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے کون نہیں، میں ویسے خواہ مخواہ بلا لوں گا، تو میں نے اتنا غور نہیں کیا۔ میں جیسے اس کے پاس سے گزرا تو ایک دم سے جس طرح سے اس بچے نے ایک پتھر اٹھا کر میرے پاؤں پر مارا۔ میں اسے 2-3 قدم ہی آگے بڑھا ہوں گا، پتھر جب میرے پاؤں پر آ کر لگا مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بچہ بھی نہیں تھا۔ دور دور تک وہ ریلوے لائن بالکل خالی تھی۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا، وہ بچہ کہاں گیا؟ ابھی تو وہ بچہ یہاں پر تھا، وہ گیا کہاں پر؟ میں بہت ڈر گیا۔ تبھی ایک دم سے میں نے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب میں بھاگ رہا تھا تو مجھے پھر مسلسل پیچھے سے کسی نے آوازیں دینا شروع کر دی، باقاعدہ میرا نام لے کر، زاہد رک جاؤ، زاہد بات سنو، اس طرح سے باقاعدہ جس طرح سے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے اور میرا نام پکار رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کوئی پتھر بھی پھینک رہا ہے۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں نے وہیں سے وہ لائنز کراس کی، اس کے آگے ہم لوگوں کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ میں وہاں پر اپنے محلے میں پہنچا
اب میں جس گلی میں سے بھی میں چلتا ہوا جا رہا تھا وہاں پر بھی مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے. قدموں کی آہٹ باقاعدہ میرے ساتھ ساتھ کسی اور کے قدم بھی تھے. اب 2 لوگ چل رہے ہوں تو صاف پتہ چل جاتا ہے. رک کر دیکھتا تھا پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، پھر چلنے لگ جاتا تھا. اتنی سخت سردی تھی، دور دور تک سناٹا، خاموشی. دور سے چوکیدار کی وسل سنائی دے رہی تھی. میرے دل کو کچھ سکون ہوا کہ شاید چوکیدار ابھی اسی طرف آ جائے گا. میں مسلسل آیت الکرسی پڑھتا اپنے گھر کی جانب بڑھنے لگا. اب آگے ہم لوگوں کا محلہ شروع ہو جاتا ہے. جیسے میں اپنے محلے میں ٹرن ہوا تو ہم لوگوں کا جو علاقہ ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا چوک ہے. وہاں پر یعنی جیسے 2 گلیاں اس طرف ہیں 2 گلیاں اس طرف ہیں، تو سینٹر میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے. اس چوک کے چوراہے میں نے کسی کو بیٹھے دیکھا سفید کلر کے کپڑوں میں. جب میں بڑھتا ہوا آگے آ رہا تھا تو جب اس نے اوپر منہ کیا تو وہ وہی بچہ تھا. اس کا چہرہ اس حد تک خوفناک تھا جسے دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا. اتنی بڑی بڑی اس کی آنکھیں تھیں اور ہونٹ بالکل اس طرح سے تھے جس طرح سے سفید کلر کا کوئی پینٹ لگایا ہوا ہے. وہاں پر روشنی تھی. اس کا چہرہ دیکھ کر ایک دم سے میری چیخ نکلی اور میں نیچے گر گیا. پیچھے ہٹنے لگا، پاؤں بینڈ ہوا تو میں نیچے گر گیا. پیچھے میں نے بیگ پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں میرے وہ مٹھائیاں اور کھانے پینے کی چیزیں تھیں. جو ہی میں گرا اس نے ایک بھیانک کہکا لگایا اور وہ غائب ہو گیا. باقاعدہ اٹھ کر سامنے گلی کی طرف بھاگا اور بھاگتے بھاگتے غائب ہو گیا. اب تو اس کو اپنی نظروں سے میں نے غائب ہوتے دیکھا. میں چیخو پکار کرتا وہاں سے بھاگا اپنے گھر. جا کر دروازے پر دستک دینا شروع کر دی. گھر والوں نے دروازہ کھولا. وہ لوگ حیران کہ اتنی رات کو میں اکیلا یوں چلا کیوں رہا ہوں. باہر نکل کر دیکھا تو گلی کے کونے پر ان لوگوں کو ایک بچہ کھڑا ہوا نظر آیا. ہمارے گھر کی جانب ہی دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھیں اس طرح سے اسپارک کر رہی تھی جس طرح سے کسی بلی یا جیسے اکثر ہم لوگ کیپچر کرتے ہیں ویڈیو میں تو جانوروں کی آنکھیں آتی ہیں. میرے جو ابو تھے وہ بھی ایک دم سے ڈر گئے. انہوں نے دروازہ بند کیا اور کہا کہ یہ باہر کیا تھا. میری تو حالت پہلے بڑی خیر تھی. میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے. میں وزیر مینشن کراچی اولڈ ریلوے لائن کے پاس سے گزر رہا تھا تو وہاں پر میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا. ابو نے جب یہ بات سنی ابو بہت ڈر گئے. امی جاگ گئی، بہن بھائی جاگ گئے. میں نے امی کو ڈبے دیے کہ یہ ماموں نے مٹھائی کے ڈبے بھیجے ہیں 2 اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہیں. امی نے وہ سائڈ پہ رکھ دیے. اس کے بعد مجھے پانی وغیرہ دیا. میری حالت اتنی سخت خراب تھی. مجھے ان لوگوں نے کہا کہ ہاتھ منہ دھو کر تھوڑی ذرا ہیٹر کے آگے بیٹھو، تمہاری حالت ٹھیک ہو. خوف سے برا حال تھا. تھوڑی دیر گزری، آدھا پونا گھنٹہ گزرا. میں نے کھانا وغیرہ کھایا، چائے پی. 2:30 پونے 3 ہو گئے. ہم لوگ لیٹ سوتے تھے. ابو جا کر لیٹ گئے. میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا. میرے بھائی 2 بھائی میرے پاس بیٹھ کے اور میرے سے باتیں پوچھنے لگے. میں نے ان لوگوں کو ساری باتیں بتائی. میرا ایک بھائی تھا تو وہ ایک ورک شاپ پر کام کیا کرتا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ وزیر مینشن کراچی اولڈ لائن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہاں پر رات کے وقت ایک بھیانک پرسرار بچہ دکھائی دیتا ہے. کبھی کبھی وہاں پر ایک عورت بھی اس کے ساتھ نظر آتی ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مخصوص ایک حصہ ہے جہاں پر وہ بچہ جو ہے رات کے ٹائم روتا رہتا ہے اور جب وہ وہاں پر روتا ہے تو اللہ معاف کرے وہاں پر پھر کچھ نہ کچھ حادثے ہوتے ہیں. اکثر وہاں پر حادثے ہوتے ہیں. اکثر وہاں سے پٹری ٹوٹ جاتی ہے. کچھ ایسے نقصان ہوتے ہیں. اور وہاں کا جو ریلوے اسٹیشن ہے وہ بھی بہت حد تک پرسرار ہو چکا ہے ان باتوں کو لے کر. میں نے اس سے کہا کہ میں نے آج سے پہلے ایسی بات کسی سے سنی نہیں ہے. اکثر ہم لوگوں کے دوست اس سائڈ سے آتے جاتے ہیں، کبھی کسی نے کوئی ایسی بات کا ذکر نہیں کیا. اس نے کہا کہ نہیں، مجھے 1-2 میرے ساتھ کام کرنے والے لڑکے ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی ہے. ایک آدھے لڑکے کے ساتھ بھی کوئی حادثہ ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میرے سر کے اوپر جس طرح سے میں وہاں پر بینچ پر بیٹھا تھا تو کہتا ہے میرے سر کے اوپر آ کر کسی نے ہاتھ رکھ کے میرے سر کو پکڑ لیا تھا جیسے بچے شرارت کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا تو ایک خوفناک چہرے والا بچہ میرے سر کو پکڑ کر کھڑا ہوا تھا. 10 بجے کا ٹائم تھا رات. کہتے میں چیخے مارنے لگے. ہمارے کچھ مہمان آنے تھے تو میں ان کو ریلوے اسٹیشن پر لینے گیا تھا تو وہ غائب ہو گیا. پھر وہ کافی عرصہ بیمار رہا. اب رات کافی زیادہ ہو گئی تھی. میں نے اسے کہا کہ چلو سوتے ہیں. ہم لوگ سونے کے لیے چلے گئے. صبح میں اٹھا، میری طبیعت بڑی خراب تھی، جسم میں درد تھا، خوف تھا. رات والا معاشرہ بار بار وہ سارا قصہ آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا. پھر ناشتہ وغیرہ کیا تو امی چیزیں دیکھنے لگی جو ماموں نے بھیجی تھی. جیسے امی نے وہ مٹھائی کے ڈبے کھولے، مٹھائی کے ڈبے جو تھے آدھے آدھے بیچ میں سے غائب تھے.
आधी आधी मिठाई उनमें नहीं थी, एक तो तकरीबन खाली था। अम्मी ने कहा कि मिठाई तुमने खाई है? मैंने उन्हें कहा कि आपने ये पैक डिब्बे खोले हैं, मैं कैसे खा सकता हूँ? मैं मामू के साथ गया था, मेरे सामने मामू ने ये पैक करवाई हैं, मैंने तो नहीं खाई, आप दूसरा चेक करें। वेट उनका, जब हम लोगों ने हाथ में वो डिब्बे पकड़े हुए थे, उनका वेट बराबर था बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने वो डिब्बे खोल कर देखे, एक तो ऑलमोस्ट एंड था, खाली था, और एक में आधी मिठाई गायब थी। हम लोग बहुत डर गए कि ये कैसे हो गया। अम्मी ने कहा कि जिन्नात मिठाई बहुत शौक से खाते हैं, हो सकता है वो जो बच्चा तुम्हारे साथ साथ था, वो मखलूक, उसने ये शरारत की हो। मैंने भी नहीं कहा कि ये हो सकता है। इस तरह से 2-3 दिन गुजर गए। मैं वापस काम पर गया तो वहाँ पर हम लोगों के हाफिज साहब थे। मैंने हाफिज साहब से बात की, हम लोगों की अपनी एक शॉप थी, तो मैंने हाफिज साहब से बात की जिन्नात के टॉपिक पर, उनसे पूछा तो उनका ये कहना था कि जिन्नात मिठाई बहुत शौक से खाते हैं, यहाँ तक कि बहुत सी मिठाई की दुकानों के ऊपर जिन्नात मिठाइयाँ लेने भी आते हैं इंसानी रूप में। ये बातें मशहूर हैं। और बाज़ औक़ात कुछ शरीर जिन्नात ऐसे भी होते हैं जो मिठाई की दुकानों के ऊपर से मिठाइयाँ चोरी भी कर लेते हैं, गायब भी हो जाती हैं। यानी अगर वो किसी इंसान के सामने बैठकर खा भी लें और वो अपने असल रूप में हो तो हमें कभी नज़र नहीं आ सकते। लेकिन बाज़ जिन्नात ऐसे भी होते हैं जो इंसानी रूप में आते हैं और मिठाइयाँ लेकर भी जाते हैं। उन हाफिज साहब ने ये भी बताया कि उनके अपने एक दोस्त है जिनकी मिठाई की दुकान थी, तो वो कहते हैं कि अक्सर तारीखें होती थी, चांद की मखसूस तारीखें, एक चांद की 14वीं पर और एक चांद की 1 पर, रात तकरीबन 12 बजे के करीब, गर्मी के मौसम में। वो कहते हैं कि मेरी शॉप पर 2 दफ़ा जिन्नात मिठाई लेने आए थे। कहते हैं कि पता इस तरह से लगा कि उनके पास कोई शादी का ऑर्डर आया हुआ था मिठाइयों का। वो कहते हैं कि हम लोग वो तैयार कर रहे थे, हम लोगों को तैयार करते करते कई रात होगी। उनकी जो मिठाई की दुकान थी, जो बेकरी थी, उसके साथ ही उनका अपना घर भी था, तो वो काम करवा रहे थे और उन्होंने कहा कि जब मुझे सोना होगा तो मैं घर से आता है, मैं चला जाऊंगा। तो कहते हैं कि तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे का टाइम हुआ तो बाहर 3 आदमी आए, सफ़ेद कलर के लिबास पहने हुए, काफ़ी कदावर थे। आकर कहने लगे कि हमें मिठाई चाहिए, मुसाफिर हैं। हम लोगों ने उनसे पूछा कि इस टाइम मिठाई आपको चाहिए? हमारे पास तो सिर्फ ऑर्डर लगा हुआ है। तो वो ये कहने लगे कि नहीं, बस आप दे दें मिठाई, हमें लाजमी चाहिए। कहते मैंने बहस नहीं की, मैंने मुसाफिर का सुनकर उन लोगों ने तकरीबन मेरे से 10 किलो मिठाई ले ली। मैंने उनको 10 किलो मिठाई दे दी। वो मिठाई लेकर उन्होंने मुझे पैसे दिए, बड़े खुश हुए। तो वो जाकर मेरे सामने बिल्कुल कोने पर, कहते हैं जहाँ पर मेरा घर था उसके कोने पर एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त था, उसके नीचे जाकर बैठ के मुझे बड़ा तज्जुब हुआ कि अभी ये मुसाफिर कह रहे थे अभी मिठाई लेकर पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गए हैं। कहते 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे। मैं अंदर गया, मैंने बाकी का ऑर्डर जाके चेक किया कि मैं दोबारा बाहर आकर देखता हूँ, तजस्सुस सा होने लगा। कहते बाहर आकर देखा तो बाहर कुछ भी नहीं था। दरख्त के करीब जाकर देखा तो मिठाइयों के डिब्बे खाली थे। 10 किलो मिठाई वो 5 मिनट में खा गए और गायब हो गए। सड़क काफ़ी लंबी थी और वो गायब होते दिखाई भी नहीं दिए। तो वो कहते हैं कि जिन्नात को मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए वो जो भी मखलूक थी, जब रात को तुम वहाँ से गुजरे, तुम्हारे पास मिठाई थी, मीठी चीज़ थी, और वो जिन था तो वो तुम्हारे साथ साथ शरारत करता रहा, बच्चे के रूप में चलता फिरता रहा। और जब उसने तुम्हारे पाँव पर पत्थर मारा था और जब तुम्हारे घर के बाहर तुम्हें अपने चौक में नजर आया, तब भी वो मिठाई के लिए ही तुम्हारे पीछे आ रहा था। तुम मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ने लगे, जहाँ तुमने आयतुल कुर्सी रोकी वहीं पर उसने अपना हिस्सा बीच में से ले लिया। मैंने जब ये बात सुनी मैं बहुत डर गया। तो जो वो हाफिज साहब भी यही कहने लगे कि वजीर मेंशन कराची की जो ओल्ड लाइन है, ओल्ड रेलवे लाइन है, सॉरी, वो आसेफ ज़दा है और वहाँ पर पुरसरार वाक़यात होते हैं। वहाँ पर कहा यह जाता है कि जिन्नात का बसेरा है, बाकायदा वहाँ पर बच्चे के रूप में और एक औरत के रूप में देर रात के जिन्नात नज़र आते हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर कुछ काम करने वाले भी इस बात की तस्दीक करते हैं। जो वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर जो स्टेशन मास्टर है वो हो गया या कुली हो गया जो वहाँ पर काम करते हैं, वो कहते हैं अक्सर हमें इस तरफ से आवाज़ें आती हैं, कोई नाम लेकर पुकारता है, जाकर देखते हैं तो दिखाई कुछ भी नहीं देता। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा किस्सा है जिसे मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता।
اس کے بعد وزیر مینشن کراچی کا جو اسٹیشن ہے کافی عرصہ بیچ میں سے وہ بند بھی رہا، اس کی تعمیر کے کام بھی ہوئے. پھر 3 سال پہلے ہی وہاں پر وہ ریلوے لائن بھی بنائی گئی، پھاٹک بھی بنائے گئے جو وہاں پر کے پی ٹی گیٹ کے پاس ہے. تو یہ بالکل میری ریئل سٹوری ہے. جو لوگ وہاں سے بلانگ کرتے ہیں وہ بھی اس چیز کی تصدیق کریں گے. اب ہوتا ایسا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اگر کوئی حادثہ نہیں ہوتا تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بتانے والے جھوٹ بتا رہے ہیں، جبکہ جس کی زندگی میں یہ چیز ہوتی ہے وہ بہتر جانتے ہیں. یہ میری زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ زاہد آپ کا. جیسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ریلوے اسٹیشن کے کچھ حصے، کچھ پھاٹک، کچھ اسٹیشن آسیب زدہ ہو جاتے ہیں. میں نے ایسی بہت سی سٹوریز پہلے بھی سنی ہے. ایون کہ ہم لوگوں کے بھی یہاں پر جو ریلوے اسٹیشن تو یہاں پر شہر سے تھوڑا ہٹ کے ہے، جو ریلوے لائنز ہیں اکثر ہم لوگ وہاں سے گزر کے جاتے ہیں. 2 بڑے فیمس پھاٹک ہیں ہم لوگوں کے بھی یہاں پر شہر میں ہی ہیں، ان کو کراس کر کے ہم لوگ جاتے ہیں. تو جو پھاٹک یہاں پر ہے فیکٹری ایریا والی سائڈ پر، وہاں پر آس پاس بہت آبادی ہے، بہت سے لوگ رہتے ہیں. تو وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے. وہ جگہ ایک تو لوگوں نے وہاں پر پٹری کے ساتھ ساتھ بہت سی جگہ کو گندا کیا ہوا ہے، کچرا کنڈی بنائی ہوئی ہے، بہت سے بڑے بڑے وہاں پر جیسے جھاڑیاں اور پودے. وہاں پر کسی نے اس جگہ کی صفائی کیے بنا ہی ایک پبلک پوائنٹ بنا دیا. اب وہ ویٹنگ ایریا ہے یا وہ کیوں بنایا گیا ہے، ایک گرین بیلٹ باقاعدہ بنا کر وہاں پر بینچ لگا دیے گئے اور ایک ہٹ سٹائل میں ایک جگہ بنا دی گئی. وہاں پر جو لوگ جا کر شام کے وقت بیٹھتے ہیں یا رات کے وقت، جیسے لڑکے گرمی کے موسم میں اپنے گھروں سے باہر نکل کر بیٹھتے ہیں اگر لوڈ شیڈنگ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں باقاعدہ وہاں پر خوفناک آنکھوں والے، چمکتی آنکھوں والے لوگ دکھائی دیتے ہیں. وہ کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ زیادہ تر ان میں خواتین کی تعداد ہے. زیادہ تر ان میں ایسی خواتین ہیں جو کالے کپڑوں میں ہوتی ہیں، رات کے وقت پٹری کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور اس جگہ پر جہاں پر بہت زیادہ کچرا کنڈی اور بالکل وہ ایک خالی جگہ ہے، یعنی وہاں پر لوگ اتنا آتے جاتے نہیں ہیں. اور اگر ان پر غور کیا جائے، ان کے قریب جانے کی کوشش کی جائے تو ان کے چہرے پر نظر پڑ جائے تو آنکھیں چمک رہی ہوتی ہیں اور وہ غائب ہو جاتی ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت اب ریلوے لائن کے اس حصے سے چیخیں بھی سنائی دیتی ہیں. وہ کس کی چیخیں ہوتی ہیں؟ بچوں کی تو ہوتی نہیں ہیں. ایسی جو لائنز ہوتی ہیں وہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ استغفار استغفار. وہاں پر لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، وہاں پر عجیب و غریب حادثے ہو جاتے ہیں. تو یہ معاملات ہوتے ہیں. اسی طرح سے اللہ سے رحم مانگنا چاہیے جب بھی آپ ایسی کسی پرسرار جگہ کے پاس سے گزرے ہوں تو ہمیشہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، کیونکہ اکثر جو ریلوے لائنز ہوتی ہیں یہ ایسی ایسی جگہوں سے گزاری جاتی ہیں، بھلے وہ شہر کے اندر سے جگہ ہوں لیکن وہ بالکل سنسان جگہ ہوتی ہیں. وہاں پر ہر وقت تو لوگ جا کر بیٹھتے نہیں ہیں. بہت کم لوگ جو اس علاقے کے آس پاس کے ہوتے ہیں وہ شوقیہ وہاں پر جا کر بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں. تو یہ معاملات ہوتے ہیں جن لوگوں پر بیتتی ہے، ان کی زندگی کے یہ سچے واقعات ہوتے ہیں. یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbeg57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. نانا جی کی کہانیوں میں آج بہت ہارر سٹوری آئے گی، اس کو وزٹ کریے اور سبسکرائب کریے گا. خونی سیٹرڈے جو ہے اس میں کل سٹوری پوسٹ کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا. اسکیری اردو ٹیلز میں سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں. ہارر سٹوریز ود ہارون میرے بھائی کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں. اب ڈیورنگ سٹوری اگر کوئی لفظ میرے سے مسنگ ہو جائے، میں اسے پرناؤنس نہ کروں تو آئی ایم سوری، کیونکہ یہ بالکل کچھ نئی جگہوں کے نام ہوتے ہیں جو فوراً سے ان کو پرناؤنس کرنا ایزی نہیں ہوتا. آئی ہوپ آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں گے. بہت شکریہ آپ سب کا. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.